علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہیں؟ یہ 2 دن سال میں جو کھیل کود کرتے ہیں یہ کیا ہیں یہ 2 دن؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے. یعنی یہ 2 دن سال کے ان کے کھیل کود کے ہوا کرتے تھے وہی کنٹینیوس تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو بھی سمجھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو بھی سمجھیں گے. اور آج کا دن جو ہم مناتے ہیں اس دن کی اہمیت یعنی عید الفطر کی اہمیت بھی ہماری نگاہوں کے اندر اجاگر ہوگی انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جب لوگوں کو کھیل کود سال میں 2 دن کرتے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے اچھے 2 دن عطا فرما دیے ہیں. اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ اور عید الفطر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ 2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ ہیں. یعنی سال میں جو دور جاہلیت کے اندر لوگ 2 دن منایا کرتے تھے ان 2 دنوں میں کیا ہوتا؟ لہو و لعب، کھیل کود، تماشا، شور شرابہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان سے اچھے 2 دن تمہیں عطا فرمائے ہیں. اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یعنی 1 شوال اور 10 ذی الحجہ. اب یہاں پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی امت کو یہ پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں تمہارا کوئی کام خدا کو بھولے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے. جس رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اس رب کی یاد کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. اور اسی کے ساتھ ایک عظیم پیغام یہ بھی ہے کہ تمہارا کوئی کام بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، با مقصد ہونا چاہیے. اب آج کا دن ہم جو مناتے ہیں عید الفطر کی حیثیت سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عید الفطر کے اندر 2 رکعت زائد رکھی ادا کرنے کی غرض سے کہ جو اللہ نے تمہیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا تو اس 2 دن میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم خوشی میں اپنے رب کی یاد زیادہ کرو. آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی پڑھتے ہیں، عصر کی پڑھتے ہیں، جمعہ کی پڑھتے ہیں. کسی نماز کے اندر زیادہ تکبیریں آپ کو نہیں ملیں گی. رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی، سجدے میں جانے کی تکبیر ہوگی، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر ہوگی، لیکن زائد تکبیریں نہیں ہوں گی. لیکن جب عید کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 6 زیادہ تکبیریں رکھ کر کے امت مسلمہ کو یہ درس دیا کہ جب تمہیں خوشی ملے تو خدا کا ذکر زیادہ کرو. اور اس تسبیح اس اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ تکبیر کے الفاظ کے ذریعے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ بڑا کوئی بھی نہیں، بڑا سب سے اللہ عز و جل ہے.
اور یہ تصور جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ انسان کبھی خود کو بڑا تصور نہیں کرتا، وہ خدا ہی کو ہمیشہ بڑا تصور مانتا ہے، اسی کے لیے بڑا تصور مانتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ